نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین یؤتون الآیہ، یہ آیت شریفہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور دوسرے گناہ کرتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے حق تعالی شانہ کے حضور میں پیش ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کیا منہ دکھائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور وہ اس کے باوجود اس سے ڈرتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نیکی وہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کو پرفارم کرے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نیکی کے بدلے میں ڈرتا رہے کہ اے اللہ، میرے چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما، تیری شان کا میں نے یہ عمل پرفارم نہیں کیا، غرض تو تیری رضا کی تھی، لیکن اے اللہ اس طریقے سے پرفارم نہ کر سکا جس طریقے سے اس کو پرفارم کرنے کا حق تھا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نیکی کر کے بھی، چاہے نیکی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، حج ہو یا عمرہ ہو، نمازیں ہوں یا قرآن کی تلاوت ہو، ذکر ہو یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، چاہے بھلی باتوں کا کہنا ہو، برائی سے منع کرنا ہو یا دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہو، اور پڑوسیوں کے احسان کرنا ہو یا پڑوسیوں کا حق پورا کرنا ہو، بہت ہی زیادہ جو بھی نیکی ہے، لیکن اس پہ ندامت، استغفار ہو کہ اللہ، جس طریقے سے اس کو پرفارم کرنے کا حق تھا اس طریقے سے I could not perform it according to your آرڈرز، جس طریقے سے آپ کے آرڈرز تھے، جس طریقے سے آپ کا حکم تھا، جس طریقے سے اس بات کو پرفارم کرنے کا طریقہ تھا، میرے مالک میں اس طریقے سے اس کو پرفارم نہیں کر سکا، مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما۔ تو میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، اللہ پاک ان لوگوں سے راضی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جب بھی قرآن کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، تو اللہ کی عظمت کو سنا کرو۔ یہ مت دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اور میری بھلائی کی بات ہو رہی ہے یا میرے نقصان کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیشہ اچھی باتوں کو قائم رکھو، اس پہ قائم رہو اور سب تک پہنچاؤ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔